لوگ کبھی بھی باتیں کرنے سے نہیں رکیں گے۔ کچھ بھی کر لو وہ خوش نہیں ہوں گے۔ تم کچھ بھی کر لو پھر بھی تمہاری لائف کے کسی نہ کسی پہلو کو پکڑ کے کچھ لوگ تمہیں لوزر کہیں گے، اور کچھ لوگ دل ہی دل میں تمہیں فیل ہوتا سمجھ کے تم پہ ہنسیں گے۔ لیکن اس سچویشن میں تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں سوچنے دو کہ تم کمزور ہو، انہیں سوچنے دو کہ تم فیل ہو رہے ہو، انہیں سوچنے دو کہ تم آدھے برباد ہو چکے ہو اور آدھے برباد بہت جلد ہونے والے ہو۔ ان کو خوش ہو لینے دو۔ آج وہ خوش ہیں اور کل تمہاری کامیابی جب اچانک سامنے آئے گی تو وہ حیران ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کی باتوں سے، ان کے تانوں سے پریشان ہو کے اگر اپنے پلانس، اپنے ایفرٹس انہیں شیئر کرنے ہی والے ہو تو رکو، یہ ویڈیو پوری دیکھ لو، سنو۔ جب تمہارے سامنے کچھ بڑا کرنے کا مشن ہے، تمہارے پلانس تمہارے سامنے ہیں اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ بڑے کام کے لیے، کچھ بننے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، تو ٹیکنیکلی تمہیں ان میننگ لیس لوگوں اور ان کی میننگ لیس باتوں اور ان کے تانوں سے سروکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بڑے کام ایک دن میں نہیں ہوا کرتے، وقت لگتا ہے، کوشش لگتی ہے، ہرڈلز آتی ہیں، فیلیئرز آتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو ہرڈلز کی طرح ٹریٹ کرو۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے لائف میں آگے بڑھنے کا۔ لوگ مذاق بنائے جانے کو یاد نہیں رکھتے۔ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہ جاتے ہیں، وہی لوگ بھولے نہیں بھلائے جاتے جو کچھ بڑا کر گئے، جنہوں نے کرٹیسائز ہونے کی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی تو لوگ ہنستے تھے، ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ تو تمہیں اب صحیح سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لوگوں کے تانوں کا جواب دینے پہ اپنی انرجی ویسٹ کرنی ہے یا اپنے کام کو آگے بڑھانے پہ۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر ایک بار لوگوں کی باتوں میں آ کے ڈسٹریکٹ ہو گئے تو تم باتیں کرتے رہ جاؤ گے، اینالائز کرتے رہ جاؤ گے، سوچتے رہ جاؤ گے، لیکن کبھی ایگزیکیوٹ نہیں کر پاؤ گے۔ تو اچھا ہے لوگوں کو باتیں کرنے دو، وہ تمہیں کمزور سمجھتے ہیں تو سمجھنے دو، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، تم کبھی کچھ نہیں بن پاؤ گے، انہیں یہ سب سوچنے دو۔ ان کی سوچ سے فرق نہیں پڑتا، ٹیمپوریری فیلئر سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے جب تم ہار مان جاؤ اور گیو اپ کر دو۔ لائف میں جب بھی تمہیں بدترین سچویشن، مشکل ترین حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے اور تمہیں لگنے لگے کہ اس سے مشکل ترین حالات اور ہو ہی نہیں سکتے، تو سمجھ جانا اگر اس میں تم سروائیو کر گئے تو آگے اچھے دن آنے والے ہیں، کیونکہ مشکل حالات تمہارے صبر کو آزماتے ہیں، تمہاری ول پاور اور سروائیو کرنے اور آگے بڑھ کے اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کی لگن کو مزید ابھارتے ہیں۔ برے دنوں کے بعد اچھے دنوں کی امید رکھو۔ برے دنوں میں لوگ تمہیں مزید پریشان کریں گے، تمہیں دبانے کی کوشش کریں گے، تمہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ لوگوں کا کام ہے ڈوبے ہوئے کو مزید ڈبونا۔ ایک کھجور کے بیج کو ایک چھوٹے گملے میں رکھو گے تو وہ کبھی بڑا کھجور کا درخت نہیں بنے گا۔ اس میں اس بیج کی غلطی نہیں ہے، اسے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ملا کہ وہ بڑا درخت بنتا۔ اسی طرح جو لوگ لائف میں خود کچھ نہیں کر پائے وہی سب سے زیادہ تمہیں کرٹیسائز کریں گے۔ ان سے الگ ہو جاؤ تبھی بڑے بن پاؤ گے۔ ان کو بس سنو، نہ ریئیکٹ کرو نہ آنسر کرو۔ جب بھی کوئی شخص کچھ الگ کرنے کے لیے، کچھ بڑا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اسے کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ آئنسٹائن جیسے فیمس فزسٹ کو بھی بچپن سے ہی کرٹیسائز کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ فزکس اور میتھ میں بہت اچھا تھا۔ جو شخص آلریڈی کچھ ہے ہی نہیں، اسے لوگ کیا کرٹیسائز کریں گے؟ لوگ ہمیشہ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں جو ان سے اوپر کے لیول پہ ہو۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر سب لوگ تم سے خوش ہیں، کوئی تم پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، تو یا تو تم منافق ہو یا پھر ایک بیکار شخص ہو۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ لائک اینڈ کمنٹ کر کے چینل سبسکرائب کر دو گے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔